تاریخ کرب و بلا سے کون واقف نہیں ہے اور کربلا کو کون نہیں جانتا؟ واقعہ کربلا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، حقیقت کیا تھی، سچ کیا تھا، فسانہ کیا تھا اور اس کے کردار کون تھے، اس سے کون واقف نہیں ہے؟ پیپ لائف کی آج کی ویڈیو میں ہم بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس تاریخی اور اہم خطبے کے حوالے سے بتائیں گے کہ جو انہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر دیا، اور ایک عورت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یزید کو للکارا تھا اور خوفناک آواز میں اور غضبناک الفاظ میں وہ خطبہ دیا تھا کہ جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس خطبے میں بی بی زینب نے کیا کہا، یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ مستقبل میں بھی اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ خواتین و حضرات، یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کبریٰ کی نظر اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے ایسی خوفناک آواز میں فریاد کی تھی کہ جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فاطمہ سیدہ زہرا کے بیٹے۔ خواتین و حضرات، راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم، حضرت زینب کی اس آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے تھے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا اور پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو ورزہ اسلمی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور وہاں پر موجود تھے، انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک کو مار رہا ہے؟ مردود، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن علیہ السلام کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا ہے، اور ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جو اس کی اور آل امیہ کے دین اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے۔ یزید کہتا تھا کہ کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے وہ آج ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح یہ لوگ نیزہ مارنے کی بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہیں۔ اس وقت وہ خوشی میں فریاد کرتے اور کہتے، اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، میں خندف کی اولاد میں سے نہیں ہوں جو رسول خدا کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ خواتین حضرات، یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ بی بی زینب نے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خوشی و سرور کا جشن منانے میں مصروف ہے۔ تو اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد بی بی زینب نے فرمایا کہ اے طلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو برہنہ سر دربدر پھرا رہا ہے؟ تیرے حکم پر رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر شہر پھرایا گیا۔ تیرے ہی حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول پاک کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے سامنے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد مجاہد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو
اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جب بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، اور تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ تہ کیا ہے کہ جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی ان کافر بزرگوں کے ساتھ ہی جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ تہ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ تو نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے گھناؤنے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے، اور پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبدار کی بنیادیں مضبوط کی، اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اور اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نہاد اور برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستم گر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت تیغ کر ڈالا۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن تو اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب لے کر اور بھرپور کوشش کر کے بھی دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے، اور تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم اس خدائے قدوس کی بارگاہ میں درخواست گزار ہیں کہ جس نے ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا اور امام حسین کو شہادت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب میں اجر و اضافہ فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایات سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔
خواتین حضرات، یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔ گویا اس خطبے میں علی ابن طالب کی بلند و بالا روح اور بے نظیر شجاعت ان کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کی زبان پر جاری ہو گئی، جو اسی زبان اور اسی لہجے اور اسی منطق میں تقریر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت پر رحمتوں کا نزول ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے جواب میں آمین ضرور لکھیے گا۔ انہی دعائیہ فکرات پر اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اگر آپ کو پیپ لائف کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ ایسے ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔